آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر کار ہیں، صحافی ہیں. ویلکم ٹو دا شو زاہد صاحب. زاہد صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ سر جو یہ امریکہ میں واقعات ہو رہے ہیں؟ بیکاز آبویسلی انلیگل امیگریشن پہ تو جو بائیڈن کا بھی بہت ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ رویہ کوئی بہت اس میں لچک نہیں تھی. ٹرمپ کا تو یہ الیکشن کیمپین کا بہت اہم حصہ تھا. بٹ یہ جو اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے تھے یا جن کے پاس گرین کارڈ ہولڈرز تھے، ان کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے کہ جب یہ تو ٹھیک ہے کہ لیگل امیگرینٹس کے متعلق جو تھا کہ ان کو نکالا جائے گا، اس میں تو ایک اسی کی وجہ سے ٹرمپ کو بہت زیادہ ووٹ بھی ملے تھے، تو ایک حد تک اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتے تھے کہ آپ غیر قانونی طور پہ جو لوگ آئے ہیں امریکہ میں ان کو جو ہے نہ ہی قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے رہنے کی. وہ الگ بات ہے کہ پہلے ماضی میں بہت کچھ ہوتا رہا تھا کہ اس میں پھر اس کو لیگلائز بھی کر دیتے تھے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت بڑھ کے مطلب جو اگر دیکھا جائے تو صرف جیسے گرین کارڈ کی بات آتی ہے تو گرین کارڈ کو جو ہے اتنی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو کہ ایک امریکن سٹیزن کو حاصل ہوتا ہے. یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ امریکہ میں نہ صرف رہیں بلکہ آپ وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب لگتا ہے یہی ہے کہ جو ہے اب گرین کارڈ جو ہولڈرز ہیں ان کا بھی تحفظ نہیں ہوگا، نہ ہی ویزا ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے، اور یا جس کو اسٹوڈنٹ ویزا بھی. 3 کیسز تو ابھی حال میں ہوئے ہیں جس کی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک تو پیلسٹین اوریجن کے وہ تھے کولمبیا یونیورسٹی سے جنہوں نے پاس کیا تھا، ان کی بیوی جو ہے امریکن سٹیزن ہے، اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے قید کر دیا گیا. لیکن سب سے بڑا جو واقعہ ہوا تھا کہ براؤن یونیورسٹی میں جو ایک لیبنیز اوریجن کی ایک پروفیسر جو ہے وہاں پہ تھی، جب ان کے پاس باقاعدہ جو ہے ایک ویلڈ ایک لحاظ سے اسٹے کا ایک قانون، ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ بھی تھے، سارے کچھ بھی تھے، ان کو بھی جو ہے ڈپورٹ کر دیا گیا. اور ایک اور جو واقعہ ہوا ہے جس میں ایک انڈین اسٹوڈنٹ تھی کولمبیا یونیورسٹی کی جس کے اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھی، اس کو بھی چھاپا مارا جا رہا تھا تو وہ پھر کینیڈا چلی گئی ہے. تو یہ ایک ساری چیزیں ایک دہشت کی جو ہے وہ ہوتی ہے. اب تو لگتا ہے ایسا ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت اگر ویلڈ ویزا پہ بھی جائے گا تو اس کے بھی کوئی حقوق جو پہلے دیے جاتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے. دیکھیں، اس کے اثرات بہت برے پڑیں گے، کیونکہ اگر دیکھا تو آپ اس طرح کی اب کارروائی کرتے ہیں تو اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوں گے. اس کی اور یہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ جو کچھ کارروائی ہو رہی ہے وہ قانون کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ججز نے اپنے جو ہے رولنگ بھی دی ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کہ جوڈیشری کیا کہہ رہی ہے یا کیا جو ہے قانون کیا کہہ رہا ہے. وہ جو ہے جیسے ایک مطلق العنانیت جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں. اب جیسے اس کے متعلق فیصلے تھے وینیزویلینز کو نکالنے کی بات. زاہد صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ یہ آبویسلی ایک طرف تو جو ویزا ہولڈرز ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، پر ساتھ میں یہ بھی بات جو بار بار آ رہی ہے جس میں پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ ویزے بالکل بند کر دیں گے کچھ ممالک کے لیے. اور ہو سکتا ہے، I mean it's not necessary، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہوگا، بٹ ابھی خطرات یا رسک تو موجود ہے کہ ایک لسٹ آنے لگی ہے سامنے جن ممالک کے لوگوں کو بالکل ویزا نہیں ملے گا. تو سر ایک تو کیا یہ ماضی میں پہلے کبھی ہوا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے، خاص طور پہ اگر وہ بڑا ملک ہو جیسے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہو، وہ ایک لسٹ ایشو کر دے اور کہے کہ اس ملک ان ممالک کے لوگوں کو ہم کبھی ویزا نہیں دیں گے؟ دیکھیں، یہ پہلے بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ہو چکا ہے. مطلب 6 یا 7 ممالک تھے جن کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی. لیکن اور اس میں جو لوگ ویزا بھی لے چکے تھے اس ممالک سے سفر کرتے ہوئے تھے ان تک پہ وہ قانون کا اطلاق ہوا تھا. لیکن اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ہے یہ ویزے جو ہولڈرز تھے ان کو اجازت دی گئی تھی کہ امریکہ آ سکیں. اور وہی پھر یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تھی تو وہ اس حکم کو ریووک کر دیا تھا کہ پابندی کسی ملک کے شہریوں پہ نہیں لگائی جا سکتی ہے. دوبارہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہی کوشش ہو رہی ہے. ابھی جو لسٹ آ رہی ہے اس میں 3 کیٹیگریز کا ذکر ہے. ایک تو جو ہے جس پہ بلینکٹ بین ہے، دوسرا ایک اور ہے جس پہ جو ہے اس پہ ریسٹرکٹڈ ہے، اور تیسرا اور ہے جس میں اسی قسم کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ 60 دنوں تک.
وہاں کے جو بھی خامیاں ہیں اس کو دور کر دی جائے. جاپان کا نام ابھی بھی ایک کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید اورنج گروپ میں ہے، جس میں یہ ہے کہ زیادہ پر سر ریسٹرکشن اس ہو کا جائے گی. مقصد کیا ہے؟ امریکہ نے بالکل صحیح جو آپ کی بات ہے میں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک طرف تو obviously illegal migration ہے یا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جیسے وہ گرین کارڈ ہولڈر تھے، بٹ یہ جو اب تیسرا ان کا یہ حربہ ہے کہ وہ ایک لسٹ ایشو ہو جائے گی، بین ہوں گے، پاکستان کا نام جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لسٹ میں ہوگا کہ آپ اپنے ویٹنگ پروسیسز کو بہتر کر لیں. مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وہی ہے کہ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں، لیگلی بھی جو آ رہے ہیں ان کو بھی ریسٹرکٹ کرنا ہے. اور میرے خیال یہ ہے کہ ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ یہ ان ممالک میں ہم نے دیکھا تھا جہاں ماضی میں جہاں پہ ایک اتھارٹیرین رجیم تھی یا اپنے آپ کو کلوز ڈور پالیسی پہ جا رہے تھے. یہ امریکہ میں جو ہے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ایک اچھا خاصا اس کے اوپر جو ہے ایک انسرٹنٹی سی پیدا ہوئی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ واقعی اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں بھی ہوتا ہے، اگر فرض کیجئے کہ لسٹوں میں نام نہیں ہوگا لیکن امریکہ پہ سفر کرنا اور امریکہ کا ویزا لینا کافی دشوار ہو جائے گا اگر اس میں ہمارا بلینکٹ اگر اس پہ ریسٹرکشن نہ بھی ہو. یہ ہمارے لیے صرف نہیں ہے. ہاں نہیں سر، بٹ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کا بہت اثر پڑے گا کیونکہ پاکستان سے بچے بھی ہیں، بہت سے طالب علم بھی ہیں جو امریکہ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس پر بھی بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے. دے ول ایدر ناٹ گیٹ ویزاز، یا ان کے ماں باپ ان کو بھیجنا نہیں چاہیں گے اس ڈر سے کہ معلوم نہیں ہے کہ ویزا کس وقت کینسل ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں ابھی بھی وہاں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جن کو اگر چھٹیوں پہ آنا تھا یا کسی اور وجہ سے آنا تھا، سفر کرنا تھا پاکستان میں، تو ان کے انسٹیٹیوشن نے ان کو منع کیا کہ آپ مت جائیں. تو ایک کہ واپس آنے دیں گے یا نہیں دیں گے، تو یہ تو ایک انسرٹنٹی پیدا ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر اس کے علاوہ جو ہے سب سے زیادہ ہوگی کہ آئندہ کے لیے جو پاکستانی اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ تعلیم کے لیے جاتے تھے، بڑی تعداد میں جاتے تھے، 5-6 ہزار کی تعداد ہر سال جاتی تھی امریکہ میں جن کو داخلے ملتے تھے، تو اب وہ جو ہے ان کا بھی اب بہت ہی مشکل ہو لگتا ہے کہ وہ اتنے داخلے کے باوجود بھی وہاں جا سکیں گے. تو میرے خیال ایک ایسی فضا بنائی جا رہی ہے جہاں پہ امریکہ کے لیے دروازے دوسرے باہر کے لوگوں کے لیے بند ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان ممالک کے جیسے ٹرمپ کی جو ہے اپنی تقاریر میں اگر دیکھا جائے کیمپین. جی ناظرین، بہت بہت شکریہ.